السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرح جمیل۔ آج ہم اپنا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنے پہلے سبق میں سورہ انفال کی آیت نمبر 1 تا 4 کا جائزہ لیا تھا۔ آج ہم اپنا دوسرا سبق آیت نمبر 5 سے شروع کرتے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وإذ یعیدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکات تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین۔ بچوں، اس کا ترجمہ ہے، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اسٹوڈنٹس، آیت نمبر 5 میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ صحابہ کی ایک جماعت غزوہ بدر کے موقع پر گھروں سے نکلنے پر ناخوش تھی، اور وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں مدینے میں ہی رہ کر کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم آگے جائیں اور غزوہ بدر میں جا کر کفار کا مقابلہ کریں۔ اس صورت میں ان کے سامنے کون سے ایسے 2 گروہ تھے جن کا مقابلہ انہوں نے کرنا تھا؟ اس صورت مبارکہ میں ایک تو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا ذکر کیا گیا، اور دوسرا ابو جہل کے مسلح لشکر کا ذکر کیا گیا۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تجارت کی غرض سے واپس آ رہا تھا، تجارتی سامان لے کر، یعنی کہ وہ گروہ ابو سفیان کا جو شام کا مال تجارت لے کر آ رہا تھا۔ اب دوسرا گروہ کون سا تھا؟ ابو جہل کا گروہ تھا، جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے بدر کے مقام پر آ پہنچا تھا۔ اب یہ 2 گروہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مومنوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا، یعنی مسلمان ان میں سے ایک پر فتح حاصل کر لیں گے۔ کچھ مومن ابو سفیان کے غیر مسلح تجارتی قافلے کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے میں ان کے پاس جو ہے وہ ہتھیار موجود نہیں تھے، وہ غیر مسلح تھے۔ اور ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے لیے یہاں پر کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ غیر ذات الشوکات، یہ غیر ذات الشوکات، غیر مسلح گروہ۔ اب مسلمان جو مومنین تھے وہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ غیر مسلح تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کسی اور میں تھی۔ اللہ پاک کی مرضی تھی کہ مسلمان ابو جہل کے مسلح لشکر سے مقابلہ کریں تاکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہو جائے اور کفار کی ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دی جائے۔ لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ کَرِہَ الْمُجْرِمُونَ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم۔ تو بچوں کیا کہا گیا کہ کافروں کی اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ کر پھینک دینا چاہتا تھا تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم
1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ بچوں، ان آیات میں ہم نے کیا سیکھا کہ مسلمانوں کا جو ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی صحابہ کی، وہ کیا چاہتی تھی کہ وہ ابو جہل کے قافلے کے ساتھ نہیں بلکہ ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ، جو تجارتی قافلہ تھا، جو شام کا مال تجارت لے کر آ رہا تھا، اس کے ساتھ وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ غیر ذات الشوکات تھا، یعنی کہ غیر مسلح تھا، ان کے پاس اسلحہ موجود نہیں تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ وہ ابو جہل کے مسلمان اس قافلے کے ساتھ مقابلہ کریں کہ جن کے پاس اسلحہ تھا، تاکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہو جائے اور کفار کی ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے مدد کے لیے بھیجیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی تھی، جس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بشارت کر دی تھی کہ وہ 1000 پے در پہ آنے والے فرشتوں سے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک کے پیچھے ایک آنے والے فرشتوں سے مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مسلمانوں کو نہیں بھی بتاتے اور مدد کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو اور وہ اپنے جنگ پر آمادہ رہیں اور ڈٹے رہیں اور حوصلے کے ساتھ جنگ جیتیں۔ بچوں، اگر ہم ایکسرسائز کا دوسرا سوال دیکھیں، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، تو یہاں پر ان 2 گروہوں کا ذکر ہے، ابو سفیان کا گروہ اور ابو جہل کا گروہ۔ ابو سفیان کا گروہ کون سا گروہ تھا؟ وہ گروہ تھا ابو سفیان کا جو شام کا مال تجارت لے کر آ رہا تھا، اور ابو جہل کا گروہ وہ گروہ تھا جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے بدر کے مقام پر پہنچا تھا۔ بچوں، آج کا ہمارا دوسرا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔